السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوکی ٹی وی۔ میں ہوں آپ کا میزبان ملک محمد نواز سوکی، حاضر خدمت۔ ناظرین، آج جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، فلم انڈسٹری کے، وہ پروگرام میں نے علیحدہ کرنا ہے ذرا اس پہ، لیکن آج جس موضوع پہ میں نے ان کو زحمت دی ہے، دلیپ کمار کے بارے میں، جناب رانا ظفر فانی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جناب۔ رانا صاحب جڑے بڑے مانجے ہوئے آرٹسٹ سن، وہ گلوکار سن، وہ اداکار سن، رائٹر سن، بہت بڑا خلا نہیں پی گیا تواڈے حساب نال، میرے حساب نال تو پی گیا بھارت چ سن، لیکن دلیپ کمار دا ایک بڑیاں یاداں ساڈے نال۔ سوکی صاحب، جو آرٹسٹ ہوتا ہے، فنکار، وہ سرحدوں کا محتاج نہیں ہوتا، اور دلیپ صاحب ایک ایسے فنکار تھے جن کی فیلو جو ان کے ہیں، ان کے جو ان سے محبت کرنے والے، ان کو چاہنے والے جو لوگ ہیں، وہ پوری دنیا پہ رہتے ہیں، اور دلیپ صاحب سب کے پسندیدہ فنکار تھے۔ نو ڈاؤٹ کہ ان کے بعد بہت بڑا ایک خلا پیدا ہوا ہے، لیکن کیونکہ کافی عرصے سے دلیپ صاحب علیل تھے اور وہ فلم انڈسٹری سے جڑے ہوئے نہیں تھے، کام نہیں کر رہے تھے، لیکن کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دلیپ کمار صاحب کو دیکھ کر ہی ہمارے بر اعظم ایشیا میں بڑے بڑے انڈسٹریز جو ہیں وہ جنم لیا انہوں نے، اور نو ڈاؤٹ دلیپ صاحب کا جو اس دنیا سے جانا ہے، دنیا ان کو یاد رکھے گی۔ اچھا، آپ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ دلیپ کمار کا ابائی، کیونکہ آپ اس چیزوں پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، کچھ لوگوں کو تو دلیپ کمار کا پتہ ہے، محمد یوسف کا نہیں پتہ، تو یہ بھی میں نے سنا ہے کہ ان کا گھر پشاور میں تھا، اور یہ ذرا آپ ہمارے ناظرین نہیں سنا، نہیں کنفرم تھا، ان کا گھر وہیں پر تھا، اور راج کپور صاحب اور وہ ایک ہی شہر پشاور میں رہتے تھے، اچھا، اور ساتھ ساتھ ان کے گھر تھے، اور دلیپ کمار صاحب کو راج کمار صاحب نے ہی فلم میں جو ہے ان کو لے کر آئے اور ان کو چانس دیا، کیونکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ پبلک پراپرٹی ہیں، اور شاید دلیپ صاحب سے اچھا آرٹسٹ دنیا میں بہت مشکل ہے کہ آئے، اور ان کی دریافت بالکل ٹھیک تھی۔ صدیوں بعد جو ہے دلیپ کمار پیدا ہوتے ہیں، اور ابھی تک دلیپ کمار صاحب ایک ہی تھے، اور میرا جہاں تک تجربہ ہے دلیپ کمار صاحب ایک ہی رہیں گے۔ آپ تو گو کہ فلم انڈسٹری میں بہت وقت گزارا ہے اور گزار رہے ہیں، جتنے بھی فلم آرٹسٹ ہیں آپ ان کے بہت کلوز رہے ہیں، تو کبھی کبھار بیٹھے نا، جس طرح ہم ادھر بیٹھتے ہیں، کوئی کھانا کھاتے، کوئی کسی وقت کسی نے کوئی ایسی سٹوری سنائی ہو، تو وہ ذرا آپ ہمارے ناظرین کو شیئر کریں نا۔ دیکھیں سر، دلیپ صاحب نہ صرف انڈین انڈسٹری بلکہ وہ پاکستان انڈسٹری سے بھی بہت محبت کرتے تھے۔ میڈم نور جہان کے ساتھ انہوں نے اکٹھے کام کیا ہوا ہے، اور بہت زیادہ ان کے قریب بھی تھے، ان کے بہترین دوستوں میں سے تھے، اور پاکستان سے ان کی بہت محبت تھی، کیونکہ ظاہر ہے اسی مٹی سے وہ جڑے ہوئے تھے، اور انڈیا بھی ان سے پورے بھارت میں ان سے بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دلیپ صاحب جو تھے وہ انڈیا اور پاکستان دونوں کی عوام سے بہت محبت کرتے تھے، اور ان کا پیغام انسانیت کے لیے زیادہ ہوتا تھا۔ وہ صرف آرٹسٹ نہیں تھے، وہ ایک درویش آدمی تھے، ایک زبردست آدمی تھے۔ آپ نے دیکھا جب عمران خان صاحب نے کینسر ہاسپٹل کے لیے کمپین کا آغاز کیا، اچھا، تو دلیپ صاحب نے اس میں بہت زیادہ حصہ ڈالا، اور ہر شوز میں جہاں جہاں دنیا میں بھی دلیپ صاحب کی ضرورت پڑی عمران خان صاحب کو، تو دلیپ صاحب وہاں پر پہنچے، اور انہوں نے بہت زیادہ حصہ ڈالا، اور بہت زیادہ شوز میں وہ گئے، اور بہت ساری ہیلپ کی عمران خان صاحب کی۔ اور دوسرا ان کی ایک چیز میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دلیپ صاحب دنیا کی جو 10 بڑی مسجدیں ہیں، ان 10 مسجدوں میں کمی بیشی معذرت کے ساتھ چوتھا، پانچواں یا چھٹا نمبر انڈیا میں ایک بہت بڑی مسجد جو ہے وہ بنی ہوئی ہے، وہ دلیپ صاحب نے ہی بنا کر دی تھی۔ اچھا، یعنی انہوں نے فنڈنگ ساری اس مسجد کی ایگزیکٹلی دلیپ کمار صاحب نے کی۔ ایگزیکٹلی۔ فانی صاحب، میں سن 1988 جدوں اجڑی کم تے مزائل چلے سن، شاید تسی کتنے سو میں نہیں پتا، میں اس ویلے اسلام آباد سا، راتی تقریباً کوئی میرے دوست سن، میں سپر مارکیٹ کو نکلے کو 1:30-2 دا ٹائم سی،
تو دنیا اس طرح سی کہ جس طرح سیلاب آ گیا. گاڑی سے میرے پاس, اور میں دوست کو ذرا پنڈی ڈراپ کرنے جا رہا تھا, تو میں نے پوچھا یہ دنیا کہاں سے آ گئی. انہوں نے کہا جی کہ دلیپ کمار صاحب آئے ہوئے ہیں, اور انہوں نے آج کچھ دوستوں نے ہم سے لفٹ مانگ لی. کہتے ہیں جی گاڑی نہیں مل رہی, تو مہربانی کریں ہم بھی جا رہے ہیں. تو میں نے بٹھا لیا. تو میں نے کہا تم آپ اس وقت کیا کر رہے ہو رات کو اس ٹائم؟ تو کہتے ہیں جی دلیپ کمار صاحب آئے ہیں, تو لوک ورثہ میں انہوں نے پروگرام کیا ہے, اور کہتے ہیں کہ پاکستان میں خون کے عطیے کا فنڈ اکٹھا کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا کتنی؟ انہوں نے کہا جی دیکھ لیں کہ آپ, یعنی آپ یقین مانیے کہ سپر مارکیٹ سے پنڈی تک اتنی دنیا تھی, مجھ سے حساب نہیں لگایا گیا. تو یہ اس کا ایک جد و جہد اور ایک انسانی ہمدردی. بہرحال خیر, جو جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے. تو میں دوسرے دن گیا ہوں پنڈی, ایک گاڑی کی ٹیوننگ کروانی تھی صدر میں, سوزوکی والوں کا شاپ تھی. ادھر پلگ کھولنے لگے تو بس مزائل چلنے شروع ہو گئے. یہ بتانا بھی ضروری سمجھوں گا کہ ہماری عوام میں کیا جذبہ ہے. اس نے تو فنڈنگ اکٹھی کر دی ہے, لیکن جب وہ افراتفری مچ گئی دائیں بائیں, خیر تو میں آیا ہوں کوئی 11-12 بجے, پتہ چلا جی اوجڑی کیمپ پہ حملہ ہو گیا پہلے جو بھی. تو میرا ایک شاگرد تھا, اس کو میں نے کہا کہ آؤ یار بڑے لوگ زخمی ہوئے ہیں تو خون کا عطیہ دیتے ہیں. آپ خدا پر یقین مانیے ناظرین, کوئی 1,500 سے 2,000 بندے کی پیمز کے سامنے, ایک کھڑکی کے سامنے لائن لگی ہوئی تھی بندوں کی. تو میں نے کہا یار یہ تو نمبر نہیں آئے گا. خیر میں نے اس کو کہا کہ واپس آتے ہیں تو گھنٹے 2 بعد آتے ہیں کہ کم. جب ہم تو 4 گھنٹے بعد گئے ہیں ناظرین, تو ادھر بندہ کوئی نہیں تھا, بندے کی ذات بالکل وہ کھڑکی خالی پڑی تھی. تو ہم نے کہا کہ اب جلدی سے خون لے لیں گے. تو جب گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی جان ہمارے پاس مری تک کوئی ایسی جگہ نہیں رہی خون سٹاک کرنے کی, اتنا خون آ گیا کہ لوگوں نے دل کھول کے عطیہ دیا ہے. تو آپ ایسا کریں کہ ٹی وی یا ریڈیو کے ساتھ منسلک رہیں, جیسے ہمیں ضرورت پڑے گی ہم اناؤنس کریں گے. تو اس کی ایک اپنی نیکی, لیکن عوام کا جذبہ, یہ بھی میں کہوں گا کہ پاکستانی عوام میں وہ جذبہ ہے, جب کوئی بن جاتی ہے تو یہ ایک ہو جاتے ہیں. تو فانی صاحب سوری, مجھے یہ ایک واقعہ یاد آیا ہے, میں نے آپ کی بات کاٹ دی کیونکہ مجھے وہ بھی سما آج بھی 88 والے مسائل جو ہے نا وہ یاد آ رہے ہیں. تو میرے خیال میں ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں ان کے لیے کہ حالات بہت بڑے بن گئے ہیں. فانی صاحب میرے خیال میں آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بس یہی سر کہ اللہ تعالیٰ دلیپ صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. اس دنیا سے ایک بہترین انسان رخصت ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. بس یہی ہے کہ دلیپ صاحب جتنا بھی کام کیا انہوں نے وہ رہتی دنیا تک یاد رہے گا, اور ان کی محبت میں کمی نہیں آئے گی. ناظرین, لوگ چلے جاتے ہیں, یادیں چھوڑ جاتے ہیں, ہم نے بھی چلے جانا ہے, لیکن نیک نیتی کے ساتھ زندگی بسر کریں. تو اس طرح لوگ پیچھے سے یاد کریں. اس سے دنال ملک نواز ہو کی تیرانہ ظفر فانی دو اجازت. اللہ سونے والے. پاکستان زندہ باد.